بسم الله الرحمن الرحيم واعلم أن في جميع هذه الأقسام يجوز إعمال الفعل الأول وإعمال الفعل الثاني۔ ہم تنازع فعلان کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ تنازع فعلان کی بحث کا آج دوسرا سبق ہے۔ تنازع فعلان یہ تھا کہ دو فعل اس میں ظاہر میں جھگڑا کرتے ہیں۔ کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ میں اس اسم ظاہر میں عمل کروں۔ اس کی چار صورتیں تھیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ دونوں فعل اس اسم ظاہر کی فاعلیت میں تقاضا کرتے تھے، جیسے ضربنی و اکرمنی زید۔ پہلا فعل چاہتا تھا کہ زید میرا فاعل بنے، دوسرا فعل چاہتا تھا کہ زید میرا فاعل بنے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ دونوں مفعولیت میں جھگڑا کرتے ہیں، جیسے ضربت و اکرمت زیدن۔ تیسری صورت یہ تھی کہ پہلا فاعلیت میں اور دوسرا مفعولیت میں جھگڑا کرتا ہے، یعنی پہلا فعل چاہتا ہے کہ آگے جو اسم ظاہر آ رہا ہے وہ میرا فاعل بنے، دوسرا فعل چاہتا ہے کہ آگے جو اسم آ رہا ہے وہ میرا مفعول بنے، جیسے ضربانی و اکرمت زیدن۔ چوتھی صورت اس تیسری کے برعکس تھی، یعنی پہلا چاہتا تھا کہ وہ اسم ظاہر میرا مفعول بنے، دوسرا فعل چاہتا تھا کہ اسم ظاہر میرا فاعل بنے، جیسے ضربت و اکرمنی زید۔ اب صاحب کتاب وَاعْلَمْ کہہ کر ایک اہم بات بتا رہے ہیں، اور جب بھی وَاعْلَمْ کہا جاتا ہے تو یہ پڑھنے والے کو شوق دلائی جاتی ہے یا کوئی اہم بات بتائی جاتی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي۔ یہاں اگلے سبق سے پڑھنے سے پہلے، ترجمہ سے پہلے اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ تنازع فعلان کی چار صورتیں تھیں، اب آگے دو اختلافات ذکر کریں گے، یعنی آج ہم دو اختلافات پڑھیں گے۔ ایک یہ کہ جمہور نحویوں اور امام فرا کا اختلاف ہے۔ جمہور نحوی بصریوں اور کوفیوں کو کہتے ہیں، یعنی کوفی اور بصری یہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ پہلے فعل کو بھی عامل بنایا جا سکتا ہے اور دوسرے فعل کو بھی عامل بنایا جا سکتا ہے، یہ دونوں افعال کو عامل بنانا جائز ہے۔ جبکہ امام فرا کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عامل بنانا جائز نہیں ہے۔ تو پہلا اختلاف جواز اور عدم جواز کا ہے۔ جمہور کے نزدیک تو دونوں فعل عامل بنائے جا سکتے ہیں، لیکن امام فرا کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عامل بنانا جائز نہیں ہے۔ امام فرا کی دلیل پھر ذکر کی جائے گی، اور پھر جمہور کی طرف سے جو جواب دیا جاتا ہے، جو صاحب کتاب نے تو نہیں دیا، لیکن مختلف ہدایت النحو کی شروحات میں اس کے جوابات دیے گئے ہیں، وہ بھی ذکر کی جائے گی۔ امام فرا پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دینے کو جائز قرار نہیں دیتے۔ پھر بصریوں اور کوفیوں کا آپس میں اولا و خلاف اولا میں اختلاف ہے، یعنی بہتر کیا ہے کہ کیا پہلے کو اسم ظاہر کا عامل بنایا جائے یا دوسرے کو اسم ظاہر کا عامل بنایا جائے۔ تو بصری کہتے ہیں کہ
دوسرے کو عامل بنایا جائے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ دوسرا اس کے نزدیک ہے، قرب و جوار کی وجہ سے دوسرے کو ہی عامل بنایا جائے، جبکہ کوفیوں کا پسندیدہ مذہب یہ ہے، ان کے نزدیک اولا یہ ہے کہ پہلے فعل کو اسم ظاہر کا عامل بنایا جائے، اور وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ پہلا پہلے آیا ہے تو پہلے پائے گا، تو مقدم ہونے کی وجہ سے اور زیادہ مستحق ہونے کی وجہ سے پہلے کو عامل بنایا جائے گا۔ یہ بہرحال اختلافات ہیں۔ اب ترجمہ بھی دیکھیے اور ساتھ ساتھ مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وَعْلَمْ، اور تو جان کہ انا فی جمیع هذه الاقسام یجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثانی، کہ بے شک ان تمام اقسام میں، یعنی اوپر والی چاروں اقسام میں، چاروں صورتوں میں، بے شک ان چاروں اقسام میں یجوز اعمال الفعل الاول، جائز ہے فعل اول کا عمل کرنا، و اعمال الفعل ثانی، اور فعل ثانی کا عمل کرنا، یعنی اوپر والی چاروں صورتوں میں پہلا فعل بھی عامل بنایا جا سکتا ہے، دوسرا فعل بھی عامل بنایا جا سکتا ہے، اور یہ بصریوں اور کوفیوں سب کے نزدیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق ہے کہ بصرہ اور بصرہ، عام طور پر بصرہ بولا جاتا ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے لیے بصرہ کہا جاتا ہے، با کے نیچے کسرہ دی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ بصرہ خاص شہر کو کہتے ہیں اور بصرہ پورے علاقے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ ہوتا ہے، جو ضلع ہوتا ہے، مثال کے طور پر میاں والی ہے، یا کوئی اور ضلع اپنا اپنا لے لے، تو میاں والی ایک خاص شہر کا نام بھی ہے، اور میاں والی پورے علاقے، پورے ڈسٹرکٹ کا نام بھی ہے۔ اسی طرح بصرہ پورے علاقے کا نام بھی تھا، جس میں اور مختلف دیہات اور بہت سارے علاقے بھی آ جاتے تھے، اور بصرہ ایک شہر کا نام بھی تھا۔ تو اس فرق کو مد نظر رکھنے کے لیے کہ خاص شہر کو بصرہ کہا گیا اور پورے علاقے کے لیے بصرہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو مختلف مسائل میں بصرہ والوں کا جو موقف بیان کیا جاتا ہے، یعنی خاص شہر بصرہ کے جو رہنے والے نحوی علماء تھے، ان کے متعلق یہ لفظ بصرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام اقسام میں پہلے فعل کو عمل دینا اور دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے، اور یہ جواز کا جو موقف ہے، یہ بصریوں کے نزدیک بھی ہے اور کوفیوں کے نزدیک بھی ہے، جس کو جمہور علماء کہتے ہیں۔ تو جمہور کے نزدیک پہلے اور دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے، خلافاً للفراء، امام فرا نحوی کا اختلاف ہے۔ کن صورتوں میں؟ فی الصورت الاولی والثالثہ، پہلی اور تیسری صورت میں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت یہ تھی کہ ضربانی و اکرمانی زید، اور تیسری صورت تھی ضربانی و اکرمت زید۔ اب ان دونوں صورتوں میں، پہلی اور تیسری دونوں صورتوں میں، جو پہلا فعل ہے یہ تقاضا کر رہا ہے فاعل کا، ضربانی و اکرمانی زیدن، ضربانی و اکرمت زیدن۔ پہلی اور تیسری دونوں صورتوں میں پہلا فعل اسم ظاہر میں کے لیے فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، اور دوسری اور چوتھی صورت میں پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو امام فرا کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت
کہ جس میں پہلا فعل فاعل ہونے کا تقاضا کر رہا ہو تو اس میں ان یعمل ثانی کہ دوسرا عمل کرے، خلافاً للفراء فی صورت الاولی والثالثہ، امام فرا پہلی اور تیسری صورت میں ان یعمل ثانی کہ دوسرا عمل کرے، خلافاً اختلاف کرتے ہیں۔ امام فرا نحوی پہلی اور تیسری صورت میں کہ دوسرا عمل کرے اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی امام فرا نحوی کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عامل بنانا جائز نہیں ہے کہ ضربانی و اکرمانی زید، یہ پہلی صورت تھی۔ اب اس صورت کو دیکھیں کہ ضربانی و اکرمانی زید، اب ضربانی کو زید کا عامل نہ بنائیں بلکہ اکرمانی کو زید کا عامل بنا دے، تو امام فرا کہتے ہیں کہ جب اکرمانی زید میں اکرمانی عامل بنے گا تو ضربانی میں دو صورتیں پیدا ہو جائیں گی، ایک یہ کہ ضربانی کا فاعل یا تو ہوگا حذف یا اس میں ضمیر ہوگی، اور امام فرا کے نزدیک یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں، تو پہلی صورت میں دوسرا فعل عمل کرے یہ جائز نہیں ہے، اور تیسری صورت میں بھی ضربانی و اکرم تو زیدن کہ اکرم تو جب عامل بن جائے گا زیدن کا، یعنی اکرم تو زیدن، یہ جو زیدن پڑا ہوا ہے جو لفظوں میں موجود ہے جو ظاہر ہے، یہ اکرم تو کا جب مفعول بن جائے گا تو اب ضربانی کا جو فاعل ہوگا وہ یا تو محذوف مانیں گے یا ضمیر نکالیں گے، اور امام فرا کے نزدیک یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں، تو بہرحال امام فرا نحوی یہ کہتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کا عمل کرنا یا دوسرے فعل کو عامل بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ وَدَلِيلُهُ لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وَدَلِيلُهُ اور امام فرا کی دلیل یہ ہے کہ لزوم احد الامرین، دو امور میں سے ایک لازم آئے گا، دو معاملات میں ایک لازم آئے گا۔ کون کون سا؟ میں نے ابھی بھی بتایا کہ اما حذف الفاعل والاضمار قبل الذکر، یعنی اب ذرا پہلی صورت پر نظر رکھیں کہ ضربانی و اکرمانی زید، اب امام فرا نحوی کی دلیل یہ ہے کہ جب اکرمانی کو زید کا عامل بنا دیں گے تو زید اکرمانی کا فاعل بن جائے گا، یہ جو اسم ظاہر زید پڑا ہوا ہے یہ اکرمانی کا فاعل بن جائے گا۔ اب ضربانی میں دو ہی صورتیں جائز ہوں گی، زید کو حذف ماننا پڑے گا، یعنی ضربانی کا فاعل جو ہوگا وہ حذف ماننا پڑے گا، اور یا دوسری صورت یہ کہ وہ ضمیر ہوگی، اور یہ دونوں صورتیں امام فرا فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، یعنی فاعل کا حذف کرنا بھی جائز نہیں اور اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں، یعنی ضربانی میں جب ہوا ضمیر نکالیں گے فاعل، اور وہ جو ہوا ضمیر ہوگی اس کا مرجع زید ہوگا جو آگے پڑا ہوا ہے، تو ضمیر پہلے آ جائے گی مرجع بعد میں ہوگا۔ امام فرا فرماتے ہیں کہ تو جو دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ فاعل کو حذف کیا جائے یا فاعل کی ضمیر لائی جائے، تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہوں گی، فاعل کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اور ضمیر اس لیے جائز نہیں ہوگی کہ فاعل ضمیر کا جو مرجع ہوگا وہ بعد میں پڑا ہوا ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں اضمار قبل ذکر، ذکر سے پہلے ضمیر لانا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت میں بھی یہی ہوگا کہ ضربانی و اکرم تو زیدن،
زیدن بن جائے گا اکرمتو کا مفعول، اور ضربنی میں یا تو فاعل محذوف ماننا پڑے گا یا فاعل کی ضمیر لانی ہوگی، اور یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ فدلیلہ لزوم احد الامرین، امام فرا کی دلیل دو امور میں سے ایک کا لازم ہونا ہے، اما حذف الفاعل، یا تو فاعل کا حذف کرنا ہوگا، اول ازمار قبل ذکر، یا ازمار قبل ذکر ہوگا، ذکر سے پہلے ضمیر کا لانا لازم ہوگا۔ وکلاہما محظوران، اور یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں، ممنوع ہیں، یعنی فاعل کو حذف کرنا بھی ممنوع ہے اور اضمار قبل ذکر بھی ممنوع ہے۔ جمہور یہ جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حذف الفاعل تو جائز نہیں ہے، یہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور پہلی اور تیسری صورت میں فاعل کو حذف کیا ہی نہیں جائے گا، ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں، یعنی یہ تو ہمارا موقف ہے ہی نہیں کہ فاعل کو حذف کر لیا جائے۔ تو امام فرا کی یہ دلیل ہم پر لاگو ہی نہیں ہوتی۔ رہی دوسری اضمار قبل ذکر والی، تو جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اضمار قبل ذکر 5 جگہوں پر جائز ہے۔ اس کی تفصیل کافیہ وغیرہ میں آ جائے گی کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں۔ تو بہرحال 5 جگہوں پر اضمار قبل ذکر جائز ہے، اور ان 5 جگہوں میں سے ایک تنازع فعلان بھی ہے کہ تنازع فعلان میں فاعل بعد میں ہو اور فاعل کی ضمیر پہلے ہو تو یہ صورت بھی جائز ہوتی ہے۔ تو یہ جمہور امام فرا کی دلیلوں کا جواب دیتے ہیں کہ حذف فعل تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، اور رہا اضمار قبل ذکر، تو اضمار قبل ذکر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، تفصیلی مسئلہ یہ ہے کہ چند جگہوں پر یہ جائز ہے، اور جن جگہوں پر اضمار قبل ذکر جائز ہے تنازع فعلان جو ہے وہ انہی جوازی صورتوں میں داخل ہے۔ وَأَمَّا الْإِخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي۔ تو اب اولا و خلاف اولا میں اختلاف کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے جو ذکر کیا تھا وہ جواز و عدم جواز کا تھا، جمہور اور امام فرا کے درمیان۔ اب پسندیدہ و ناپسندیدہ کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِخْتِيَارُ فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ، رہا اختیار میں تو اس میں اختلاف ہے بصریوں کا، اور آگے فرمایا والکوفیون، یہ والکوفیون بھی پڑھا جا سکتا ہے اور والکوفیین بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں یہ جو ان ہے کا اسم بنائے تو کوفیین بن جائے گا۔ تو بہرحال رہا اختیار میں تو اس میں بصریوں کا اور کوفیوں کا اختلاف ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ إِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي، پس بصری پسند کرتے ہیں فعل ثانی کا عمل کرنا، اعتباراً للقرب، قرب کے اعتباراً للقرب والجوار، قرب اور جوار کا اعتبار کرتے ہوئے۔ بصری جو ہیں یہ پسند کرتے ہیں دوسرے فعل کو عامل بنانا، کیوں؟ قرب اور جوار کی وجہ سے، یعنی بصریوں کی دلیل یہ ہے، بصریوں کا پہلے تو موقف سمجھ لیں، بصری کہتے ہیں کہ دوسرے کو عامل بنایا جائے گا، یعنی اوپر والی جو چاروں صورتیں ہیں، پہلے فعل کو بھی عامل بنانا ہے جائز بصریوں کے نزدیک، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو عامل بنایا جائے،
اور دوسرے کو جب عامل بنایا جائے گا تو پہلے میں ضمیر وغیرہ نکالی جائے گی. تو بہرحال بصری کہتے ہیں کہ دوسرے کو عامل بنانا زیادہ پسندیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ دوسرا اسم ظاہر کے بالکل قریب پڑا ہے، جیسے ضربنی و اکرمت زیدن، ضربت و اکرمنی زیدن. دوسرا فعل بالکل اسم ظاہر کے قریب ہے، پڑوس میں ہے، تو قرب و جوار کی وجہ سے، قرب و جوار کا اعتبار کرتے ہوئے دوسرے فعل کو عامل بنایا جائے گا. والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول مراعاتا للتقدیم والاستحقاق. اچھا، بصریوں کی ایک اور دلیل بھی ہے، اور وہ یہ کہ بصری کہتے ہیں، ایک دلیل تو انہوں نے یہ دی کہ قرب و جوار کی وجہ سے دوسرے کو عامل بنایا جائے. دوسری وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر پہلے کو عامل بنایا جائے گا تو عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے گا اور یہ پسندیدہ نہیں ہوتا، اور جب دوسرے کو عامل بنایا جائے گا تو عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ نہیں رہے گا، اور یہ بھی پسندیدہ بات ہے. کوفی والکوفیون یختارون، اور کوفی پسند کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں اعمال الفعل الاول، پہلے فعل کو عامل بنانا، مراعاتا للتقدیم والاستحقاق، تقدیم اور استحقاق کی رعایت کرتے ہوئے. یعنی پہلا فعل، کوفیوں کا موقف یہ ہے کہ پہلے فعل کو عامل بنایا جائے. دوسرے کو بھی، کوفیوں کے نزدیک دوسرے کو بھی عامل بنانا ناجائز نہیں ہے، دوسرے کو بھی عامل بنانا ہے جائز، لیکن کوفی یہ کہتے ہیں کہ پہلے کو عامل بنانا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. کیوں زیادہ پسندیدہ ہے؟ کیونکہ پہلا پہلے آیا ہے تو اسی کا زیادہ حق ہے کہ وہ عمل کرے، مقدم ہونے کی وجہ سے اور استحقاق کی وجہ سے. کوفیوں کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اضمار قبل ذکر سے بھی اجتناب اس طرح ہو جائے گا، جس کو امام فرا ناجائز قرار دے رہے ہیں اس سے بھی بچا جائے گا. تو بہرحال آج کا سبق یہیں پر روکتے ہیں، سبق ختم کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے جواز و عدم جواز اور پسندیدہ و ناپسندیدہ کا اختلاف پڑھا. جواز و عدم جواز کا اختلاف جمہور اور امام فرا کے درمیان تھا، اور پسندیدہ و ناپسندیدہ کا اختلاف بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک تھا. واللہ اعلم بحقیقت.